السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ارید شاہ ناولز۔ تو پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو میرے چینل پر نئے ہیں، کیونکہ ایسا بولا جاتا ہے تو میں بھی بولتی ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور جس کا دل چاہے اس کو شیئر بھی کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے 11ویں قسط، کافی تیزی سے نہیں قسط کے وہ کیا بولتے ہیں نمبرز بڑھ رہے، خیر باتیں نہیں کرتے نا، باتیں کرنے سے میرے ریڈرز بور ہو جاتے ہیں۔ تو چلے آئیے 11ویں قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوست دارم ایپیسوڈ 11 ارید شاہ۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، اسے عجیب بھی لگ رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھنے کی بجائے پتہ نہیں کیا سوچ کر زرنیش ادی کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ لڑکی اسے بہت پسند تھی، وہ بنا کسی مطلب کے اس پر پیار لٹاتی تھی، لیکن اپنے لاسٹ سیمسٹر کی وجہ سے اسے کافی وقت نہیں دے پاتی تھی۔ ارے نور جانو، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اس سے پہلی بار اپنے کمرے میں آنے پر۔ وہ مسکرا کر اندر آئی اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بتائے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ یہ سب لوگ اسے بے وقوف اور ڈرپوک سمجھ لیں۔ کیا ہوا نور سائیں، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ اپنا کام چھوڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بور ہو رہی تھی، اس لیے یہاں آ گئی آپ کے پاس۔ آپ شاید اپنی اسٹڈی کرنے میں بزی ہیں، میں بعد میں آتی ہوں۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، اسے اس کے پاس بیٹھنا کچھ عجیب لگا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں میری جان، بیٹھو یہاں، اتنی بھی مصروف نہیں ہوں۔ وہ کیا ہے نا، آج میری ایک دوست نہیں آئی تھی یونیورسٹی، تو میں نے سوچا اس کے نوٹس تیار کر دیتی ہوں۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں بور ہو رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ یونیورسٹی میں جاتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کیا وہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو بنا چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو پھر وہاں پڑھتے ہوئے تو آپ کو کافی مسئلہ ہوتا ہوگا۔ جن یونیورسٹیز کے بارے میں وہ جانتی تھی وہاں پر تو کو ایجوکیشن کا ہی سسٹم تھا۔ پتہ نہیں زرنیش کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ جاننے کے لیے متجسس ہوئی۔ ہاں وہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ میری اپنی کلاس میں بہت سارے لڑکے ہیں، لیکن میں خود ایک دائرے میں رہتی ہوں۔ مجھے خود پتہ ہے کہ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور لڑکوں کا ساتھ پڑھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو۔ تم گھر میں بور ہوتی ہوگی نا، کل صبح تم میرے ساتھ یونیورسٹی چلنا، صبح اچھا وقت گزرے گا تمہارا، اسی بہانے تمہاری تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، میں تمہیں اپنی دوستوں سے بھی ملواؤں گی، تمہیں اچھا لگے گا۔ بلکہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم میری یونیورسٹی میں جا کر بالکل بور نہیں ہوگی۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں صبح آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ ثنا گدی، میرا مطلب ہے ثنا ادی، وہ کیا کہیں نہیں جاتی؟ سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں۔ اتنا میک اپ تو میری موم بھی نہیں کرتی جتنا یہ ہر وقت کیے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کرتا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بری بات نور، ایسا نہیں بولتے، وہ بڑی ہیں ہم سے، مجھ سے بھی 10 ماہ بڑی ہیں، ہم لڑکیوں میں سے سب سے بڑی ہیں، وہ اس گھر کی پہلی خوشی ہیں جو اللہ کی رحمت کے روپ میں ہماری حویلی میں آئی تھی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو نور مسکرا دی، اس کا لہجہ بہت میٹھا تھا۔ لیکن مجھے پھر بھی آپ زیادہ پسند ہیں، صرف ثنا ادی سے زیادہ نہیں بلکہ زاوش اور ثانیہ سے بھی زیادہ، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کا انداز زرنیش کو بہت پیارا لگتا تھا۔ شکر ہے وہ کسی کے ساتھ تو کھل کر بات کرنے لگی تھی، ورنہ چاچو سائیں کو تو اب یہ ٹینشن بھی ہونے لگی تھی کہ ان کی بیٹی تو گھر میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ تم ثنا اور زاوش کے ساتھ وقت گزارو گی تو وہ بھی تمہیں اچھی لگنے لگیں گی، زاوش اور تمہاری طبیعت بالکل ایک جیسی ہے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے گھر کے باقی لوگوں کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ جلد ہی سب کے ساتھ گل مل جائے، اور یہ پیاری سی لڑکی تو اسے ہمیشہ سے ہی عزیز تھی۔ ایک تو وہ اس کے سب سے پیارے چاچو سائیں کی اولاد تھی، اور دوسری اپنے بھائی کے حوالے سے وہ اسے بے حد
محبت کرتی تھی۔ ذرا ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتا سنان سائیں زرنیش کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ کسی ملازمہ سے کہتے ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا یوں اچانک زرنیش کو حکم دینا نور کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کہہ تو دیتا کزن سائیں، لیکن اس گھر میں آپ کی اس عدی کے علاوہ میری پسند کی چائے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ زرنیش کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، نور نے ایک بات بہت نوٹ کی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے سنان کی ڈریسنگ میں بہت احتیاط دیکھی تھی۔ اس کے کپڑوں پر کوئی سلوٹ، کوئی نشان کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا، اور سب سے اہم بات وہ ایک دن میں 5 بار کپڑے چینج کرتا تھا۔ آپ نے پھر سے کپڑے بدل لیے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وائٹ پہنا ہوا تھا، اب بلو پہنے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، ان کی استری ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے مسکرایا۔ نور کو تو اس کی استری میں بالکل کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ زرنیش اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کمرے سے باہر نکلی۔ ساحر سائیں اور دارم سائیں دونوں بہت مختلف تھے، وہ ان دونوں سے بہت الگ تھا۔ ساحر بہت کم بات کرتا تھا، اور دارم سائیں سے تو وہ خود ہی دور رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی پرشوق نظریں اسے بہت پریشان کر دیتی تھی۔ مجھے ایک بات بہت کنفیوز کرتی ہے، کیا آپ میری کنفیوژن دور کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی جناب، بالکل کریں گے، حکم کریں۔ وہ فل سیریس ہو کر بولا، یہ جو زرنیش عدی ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر شرماتی کیوں ہیں؟ اس نے اپنا سوال پیش کیا، جبکہ اس سوال کا جواب کم از کم سنان کے پاس تو ہرگز نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کزن سائیں۔ وہ کیا ہے نا، زرنیش کی نیچر بھی تھوڑی شائع ہے، شاید تمہیں اسی لیے ایسا لگا ہوگا۔ اس کو چھوڑو، تم مجھے بتاؤ، بکرے نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا اپنا سوال کرنے لگا۔ کون سا بکرا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ ارے کزن سائیں، تم بھول گئی؟ وہی بکرا جس کی کمر پر تم نے بے حد پیار سے ہاتھ پھیرا تھا، وہی بکرا جو ذبح ہونے سے پہلے تمہیں امید بری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید تم اسے بچا لو، لیکن تم نے کیا کیا؟ اسے بچانے کی بجائے اس کے باربیکیوز بننے کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب تک اس بکرے کی روح نے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ خیر، میری تو یہی دعا ہے کہ تمہیں کچھ نہ ہو۔ میرے خیال میں باربیکیوز ریڈی ہو گئے ہوں گے بیچارے بکرے کے، وہ افسوس کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صدقے کا بکرا تھا، اور بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ اسے غریبوں میں بانٹ دیں۔ صدقے کی کوئی بھی چیز گھر میں نہیں لائی جاتی، ایسا بابا سائیں نے بولا تھا۔ اس بکرے کے باربیکیوز بھی کوئی اور کھائے گا، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی۔ چلو شکر ہے، ہو سکتا ہے بکرا تمہیں کچھ نہ کرے، لیکن پھر بھی اس کی معصوم وہ آنکھیں جو امید سے تمہیں دیکھ رہی تھی، ہائے، یاد کر کے ترس آتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ زرنیش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ ابھی تو اتنی باتیں کر رہی تھی۔ سنان سائیں کے ساتھ اسے خاموش پا کر وہ پوچھنے لگی۔ بکرے کی معصوم آنکھیں، اس کے لبوں سے پھسلا۔ کس کی معصوم آنکھیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے یقیناً سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ بکرے کی، وہ کتنی معصوم امید بری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں اس سے بچاؤں گی، اور میں نے کیا کیا؟ اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے ذبح ہونے بھیج دیا۔ میں بہت بری ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ، زرعدی جانور بھی ہر طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت قابلیت ہوتی ہے۔ وہ بکرا تو مجھے اپنا قاتل سمجھ رہا ہوگا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ یہ سب کچھ تمہیں سنان سائیں کہہ کر گئے ہیں نا، انہیں عادت ہے مذاق کرنے کی، بیٹھ جاؤ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا، اب مجھے بھوک لگی ہے۔ اچھا، تمہیں بھوک لگی ہے، آؤ چلو باہر چلتے ہیں، کتنے مزے کے باربیکیوز کی خوشبو آ رہی ہے نا، آؤ کھاتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ باربیکیوز؟
پتہ نہیں اس بکرے کے باربیکیوز کون کھا رہا ہوگا، وہ اداسی سے بولی، جبکہ زرنیش نام میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج صبح سے ثنا اس سے دور دور ہی رہی تھی۔ اچھا ہی تھا، وہ خود بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا کے انداز سے وہ یہ بات تو سمجھ چکی تھی کہ ثنا دارم سائیں سے محبت کرتی ہے، اور شاید اس کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ ثنا کی فیلنگز کو سمجھ سکتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس سے بیکار میں الجھے۔ وہ کون سا ساری زندگی کے لیے یہاں رہنے آ گئی تھی، اسے تو ویسے بھی یہاں سے چلے ہی جانا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو اسے چلے ہی جانا تھا۔ وہ اس کے بعد تو دارم اسی کا تھا۔ اسے کون سا دارم کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا؟ وہ کون سا دارم کے ساتھ اس نکاح کو نبھانے کے لیے یہاں آئی تھی؟ اسے دارم سائیں کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہتی تھی۔ وہ تو شاید بعد میں ثنا کے حصے میں ہی آنا تھا۔ کل شاید وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر گئی تھی۔ شاید دارم سائیں کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے برا لگتا ہوگا، اور اس سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہونا تو ایک طرح سے جائز تھا، کیونکہ دارم سائیں کے ساتھ اس کا تعلق ہی ایسا تھا۔ لیکن اب اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ثنا اور دارم سائیں کے بیچ ہرگز نہیں آئے گی۔ دارم سائیں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ صرف ثنا کو جلانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، تو اب مزید اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اسے صرف اپنے مقصد پر فوکس کرنا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی چلائے مسلسل ثنا اور دارم سائیں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب دارم سائیں کے ساتھ سنان اور ساحر اندر داخل ہوئے۔ ہاں تو کزن سائیں، تم ٹھیک ہو نا؟ بکرے نے تنگ تو نہیں کیا؟ سنان وہیں سے سلام کرتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ آپ مجھے بیوقوف بنانا بند کریں۔ زرنیش ادی بتا چکی ہیں مجھے کہ آپ صرف مجھے تنگ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بکرے کی بھی کیا کوئی روح ہو سکتی ہے؟ اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں میں، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی روح؟ اگر انسان کی ہو سکتی ہے تو بکرے کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بکرا بھی ایک جاندار ہے، وہ بھی جیتی جاگتی زندگی رکھتا ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھیلتا ہے۔ بکرا بھی انسان ہوتا ہے۔ وہ جذبات میں ایک ہی جملے میں بہت کچھ بول گیا، جس کو نور سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، لیکن تھوڑے فاصلے پر بیٹھے دارم سائیں اور ساحر سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور آ گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ساحر سائیں نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم نے میری بات نہیں مانی تو مت مانو، کون سا میں تمہیں فورس کر رہا ہوں؟ لیکن ایک بات کزن ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں تمہیں بتاؤں، جس نسل کے بکرے کو ہم نے ذبح کیا ہے، اس نسل کے بکروں کی بہت ساری روحیں ہیں اس گاؤں میں۔ آگے تمہاری مرضی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا ساحر اور دارم سائیں کے پاس چلا گیا، جبکہ نور ایک بار پھر سے گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ پیاس کی شدت سے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا تو وہاں پانی کا گلاس خالی پڑا تھا، جسے وہ خود ہی خالی کر کے سوئی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا۔ اسے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی اور وہ گلاس اٹھا کر بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھائے اور کھڑکی کے پاس آئی، جہاں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ یہ کمرہ اتنی زیادہ اونچائی پر تھا کہ کسی کا اس طرف آنا ناممکن تھا۔ باہر گارڈن میں کتے ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو کافی خطرناک
کافی زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ یہ ساحر سائیں کی ملکیت تھے اور اکثر رات میں انہیں آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ ان کتوں کے ہوتے ہوئے گارڈز کی ضرورت تو ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی دروازے کے باہر گارڈز کھڑے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی کھڑکی بند کر چکی تھی۔ یہ یقیناً اس کی غلط فہمی تھی، یا شاید سنان سائیں کی باتیں اب بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ وہ نیچے کچن کی جانب آئی اور وہاں سے ایک گلاس پانی کا بھر کر پیا۔ اپنی پیاس کو بجھا کر وہ واپس اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اوپر سے چوتھا کمرہ میرا ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اسے ابھی تک اپنا کمرہ یاد نہیں ہوا تھا۔ اوپر 6 کمرے تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان 6 کمروں کے ساتھ 4 کمرے اور بھی تھے، 3-4 کمرے اور بھی تھے، اور جو باہر سے بالکل ویسے ہی دکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی کنفیوز ہوتی تھی۔ کل وہ غلطی سے ساحر ادا کے کمرے میں چلی گئی تھی، جس پر اس نے اسے اس کے کمرے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب وہ دوبارہ یہ غلطی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اوپر کی جانب جا رہی تھی کہ نیچے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا کہ صوفے کے ساتھ میز پر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے۔ اسے 100% سنان کی باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھتی سیدھی اپنے اوپر کی جانب بھاگی تھی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کو لاک کرتی بھاگ کر بیڈ پر آئی، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو کمبل کے اندر پوری طرح قید کر لیا، جیسے یہ کمبل اسے بکرے کی رخ سے بچا لے گا، یا شاید اس سے چھپنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے اس وقت واقعے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے اپنے بیڈ پر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کہیں وہ بکرا اس کے بیڈ پر تو نہیں آ گیا؟ وہ اس بکرے کے ہاتھوں قتل ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آواز نکلتی کسی کا بھاری ہاتھ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کا سونے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ ساحر کے واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ساحر سائیں کو اس نے ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں کہیں بھیجا تھا۔ اسے نیند تو آ رہی تھی، لیکن وہ ساحر کے آنے سے پہلے سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ساحر سائیں کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں راستے میں ہوں، تقریباً گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اسی لیے آپ سو جائیں، میری فکر نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساحر کی طرف سے بے فکر ہو کر وہ ابھی ہی سونے کے لیے لیٹا تھا۔ شاید وہ جلد ہی نیند میں اتر گیا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس کے کمرے کو لاک کیا۔ شاید ساحر سائیں وہ ضروری فائل رکھنے کے لیے آیا تھا جسے لینے کے لیے اس نے اسے بھیجا تھا۔ وہ نیند میں بھی اپنے قریب ہوتی چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے وہ وجود اپنے بیڈ پر محسوس ہوا، جس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی خوشبو کو تو وہ کیسے بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ رات کے اس وقت اس کا یہاں آنا کتنا برا ثابت ہو سکتا تھا، کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ ان دونوں میں موجود یہ پاکیزہ رشتہ دارم سائیں کے جذبات کو بے لگام کر سکتا ہے؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ اسے سارا دن اپنے سامنے دیکھتے، ہنستے بولتے اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوتی تھی، جنہیں وہ صرف اس کی رضامندی کی خاطر نظر انداز کر دیتا تھا؟ اس نے محسوس کیا اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کسی سے ڈر کر بھاگ کر یہاں آئی تھی۔ شاید وہ چیخنے ہی والی تھی کہ لیکن اس کی چیخ ان دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے اس کی چیخ بلند ہونے سے پہلے وہ اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی 11ویں ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ کو 12ویں قسط کے ساتھ۔ تب تک ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ کل تو اتنے مزے کے لمبے لمبے کمنٹس تھے، بڑا مزہ آیا پڑھتے ہوئے، تو آج بھی کر دیں۔ اوکے جی، اب میں چلتی ہوں، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔